الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ یعنی تیسرا عشرہ اپنے اختتام کے مرحلے پر ہے، اور یہ عشرہ مغفرت کے نام سے مشہور ہے. یعنی اس ماہ مبارک کا وہ اختتام کے جس کے اندر پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تم اتنی عبادتیں کر لو کہ تم اپنی مغفرت کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروا لو، اپنی معافی کو خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول کروا لو. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم خود بھی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو. اور یہ بات روایتوں کی روشنی سے بھی ثابت ہے کہ پروردگار عالم جہاں خود معافی دے رہا ہے، وہیں پر یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کے اندر بھی وہی صفت پیدا ہونی چاہیے. کیونکہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں جا کر، روایتوں کے اعتبار سے ایک جملہ ہے کہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا اور معافی کا سوال کرے گا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو آج خدا کی بارگاہ میں معافی کا سوال تو کر رہا ہے، یہ بتا تو نے خود کتنے لوگوں کو معاف کیا تھا، یہ بتا تو نے خود کتنے لوگوں کے عذر کو قبول کیا تھا، کتنے لوگوں کے ایکسکیوزز کو قبول کیا تھا. اذان گرامی، موجودہ دور کے اعتبار سے اور لاک ڈاؤن کے حالات کے اندر ان آخری ایام میں، یعنی ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر سب سے بہترین کام کیا ہے؟ ان 2 دنوں کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آج کی اور کل کی گفتگو. آج کی شب 27 رمضان المبارک، اور کچھ ایسی روایتوں کے اعتبار سے کہ جس میں شب قدر کا تذکرہ ہے، تاک راتوں کے اعتبار سے 27ویں رات کہ جو برادران کے پاس شب قدر کے اعتبار سے مشہور ہے، اور بہرحال تاک راتوں کے اعتبار سے ہمارے پاس بھی روایت موجود ہے. تو اس شب قدر کے اندر انسان اس عمل کی خاص طور پر ابتدا کرے اور اس شب قدر کی برکتوں کو پروردگار عالم کی مغفرت کے ساتھ سمیٹے. آیت قرآنی آپ کے سامنے پیش کی: سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. پروردگار عالم کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، دوڑے چلے جاؤ. یعنی اگر انسان کو کمپٹیشن ہی کرنا ہے، سبقت ہی حاصل کرنی ہے، دنیا کی ہر چیز کے اندر انسان کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے. پیسے کمانے کی بات ہو، انسان ریس میں لگا ہوا ہے. خدا کہہ رہا ہے سبقت کرنی ہے تو پھر اس چیز کے اندر سبقت کرو. خدا کی بارگاہ میں مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ریس لگاؤ.
کتنے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھا رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لفظ استعمال ہوا سابقون، جا کر دیکھیے گا قرآنی ادبیات کے اعتبار سے، مطلب ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو. کس لیے؟ خدا کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے. اس کام کے اندر تیزی دکھانی ہے. باقی جو کاموں کے اندر انسان تیزی دکھا رہا ہے اس کام کے اندر تیزی دکھانے کا نہیں کہا گیا. اور پھر خداوند عالم کہتا ہے اس کی مغفرت کی طرف تیزی دکھاؤ اور اس کی جنت کی طرف تیزی دکھاؤ. اور وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ خدا کہتا ہے زمین و آسمان جتنی بڑی جنت ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی، کہ جس میں پروردگار عالم ان لوگوں کو ڈالے گا کہ جو اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے. اور یہ پروردگار عالم کا خاص قسم کا فضل ہے جو پروردگار عالم کر رہا ہے. پروردگار عالم بڑا فضل و کرم والا ہے. یاد رکھیے پروردگار عالم کی انسان کے اوپر بڑی مہربانیاں ہیں. پروردگار عالم نے انسان کو گناہ کے بعد بھی موقع دیا. دیکھیں عزیزان گرامی، جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے کہ ان ایام کے اندر بہترین طریقہ کار ہو کیا سکتا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو گناہ کے بعد موقع دیا. کس چیز کا موقع دیا؟ روایتوں کے اندر بھی موجود ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہ کو تحریر نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ یہ بندہ بھی معافی مانگ لے گا. مہلت دی جاتی ہے، ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے کہ اب یہ انسان معافی مانگ لے گا. یہ پروردگار عالم کا انسان کے اوپر فضل ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ معافی مانگے. یاد رکھیے خدا چاہتا ہے کہ انسان معافی مانگے، اور خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کے اندر وہ صفت پیدا ہو کہ لوگوں کو معاف کرنا بھی سیکھے. یہ آخری ایام ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر آپ نے اب تک کیا سیکھا؟ ان دو کوالٹیز کو اپنے اندر لے کر آئیے. ایک، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھیے. عام طور پر آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہتے ہوئے، میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح انداز میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں غلطی ہوئی کیسے. یاد رکھیے غلطی کا کانسیپٹ کیا ہے، توبہ اور معافی کا کانسیپٹ کیا ہے. اگر کسی مقام پر غلطی ہی نہ ہو تو پھر معافی کا کانسیپٹ ہی بیکار ہے. پروردگار عالم نے اس کانسیپٹ کو رکھ کر یہ بتایا ہے کہ دیکھو غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی ہو گئی اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد کا راستہ ہے یہ معافی کا راستہ. اور یہی وجہ ہے کہ عذر قبول کرنے کو جتنی اہمیت دی گئی. میں نے کچھ دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خیر کیا ہے انسان کے لیے. خیر کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو میں نے پوری کی پوری 2 گفتگو آپ کے سامنے پیش کی. وہیں پر ایک مقام ہے کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں شر کیا ہے، یعنی بدترین چیز کیا ہے. خیر و شر دونوں آپس میں مقابلے والی چیزیں. بدترین چیز کو جب معصوم بیان فرماتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں بدترین آدمی وہ ہے کہ جو کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا. جو کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتا، ایکسکیوز کو قبول نہیں کرتا. دیکھیں انسان ایکسکیوز کیوں پیش کرتا ہے؟ انسان آ کر اگر کوئی ایکسکیوز پیش کر رہا ہے، عذر پیش کر رہا ہے تو کیوں پیش کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر انسان نے غلطی کی ہی نہیں ہے تو ایکسکیوز پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 وجوہات ہوتی ہے کہ انسان ایکسکیوز پیش کرتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ آ کر ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ حالات تھے، یہ سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ غلطی کر لی. وہاں پر انسان انالائز کرے، دیکھے کہ واقعا کیا حالات ہوئے ہوں گے. اگر کوئی انسان مجبوری کے اندر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو گنجائش موجود ہے. اور دوسری کیفیت یہ کہ انسان آتا ہے ایکسکیوز یہ پیش کرتا ہے کہ دیکھو غلطی ہو گئی مجھ سے، کوئی دلیل نہیں دے رہا، کوئی صفائی پیش نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی طرح 10 بہانے بنا کر انسان معافی مانگے. انسان آ کر اگر اپنی غلطی کا اقرار کر لے کہ غلطی ہو گئی تو یہاں تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے ایکسکیوز کو قبول کرے. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں بدترین آدمی کی اور بھی خصوصیات رسول اللہ نے بیان فرمائی. ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو ناپسند کرتا ہو اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہو. یعنی نہ لوگ اسے پسند کرتے نہ وہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. ایسے معاشرے میں آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کی برائی سے انسان محفوظ نہ رہ سکے، جس کے شر سے انسان محفوظ نہ رہ سکے.
اور جس انسان سے کسی خیر کی امید نہ ہو، جب بھی کرے گا برا ہی کرے گا، اچھا نہیں کر سکتا۔ اور تیسری علامت جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ جو غلطی کو معاف نہیں کرتا، جو کسی کے ایکسکیوز کو قبول نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ تم ایکسکیوز کو قبول کرو۔ رسول کی حدیث کے جملے ہیں کہ جو عذر قبول نہیں کرتا وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ یعنی تمہارے پاس اگر کوئی معافی لے کر آ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی، قبول کر لو۔ تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے عذر کو قبول کرے، تم چاہتے ہو خدا تمہاری معافی کو قبول کرے، تو اس کے عذر کو قبول کر لو۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان کے عذر کو بھی انسان قبول کرے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ انسان خدا کی بارگاہ میں جائے توبہ کے لیے، معافی کے لیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کو پیش کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، جب انسان خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یاد رکھیے فقط خدا کی بارگاہ میں جانے کا ثواب ہے، صرف توبہ کرنے کا اپنا ثواب ہے۔ توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی وہ بات کا مرحلہ ہے، یعنی تم اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں آ گئے، معافی مانگنے کے لیے آئے، اس کا اپنا ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے؟ آپ کی خدمت میں روایتیں پیش کرتا ہوں۔ جس طریقے سے انسان فرش عزا پر آتا ہے، اب وہ مجلس سنے نہ سنے، اس پر عمل کرے نہ کرے، فرش عزا پر بیٹھنے کا اپنا ثواب اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ اس میں سنی ہوئی باتوں پر اس نے عمل کیا، اس کا اپنا ثواب لکھا گیا۔ اس نے ذکر علی ابن ابی طالب کو سنا، اس کا الگ ثواب لکھا گیا۔ تو یہ ثوابوں کا سلسلہ شروع کس طرح سے ہوا کہ وہ آیا فرش عزا پر آ کر بیٹھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس فرش عزا پر آتے ہی نہیں ہیں، باہر اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، توبہ کا مرحلہ بھی ایسا ہے، خدا کہتے تم آ کر بیٹھو، یہیں سے ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ خدا و عالم استغفار کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے شب قدر کے مشترک اعمال کے اندر، انہیں واقعی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہر شب قدر کے جو مشترک اعمال جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیے، جو روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچے اور ہم انجام دیتے ہیں شب قدر کے اعمال میں، کیا عمل کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ آپ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یعنی اے خدا شب قدر کے اندر تو برکتیں بانٹ رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرا عمل استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اے پروردگار، معلوم یہ چلتا ہے کہ شب قدر کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے استغفار کرنا۔ یعنی خداوند عالم جس عمل کو تقدیر والی شب کے اندر بہترین عمل سمجھتا ہے، وہ کتنا بلند عمل ہوگا کہ انسان انجام دے، کتنا پسند کرتا ہوگا پروردگار عالم۔ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک کے اندر انسان پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ خطبہ شعبانیہ ذہن میں لے کر آئیے تو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار عالم نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اب انسان غور اگر کرے کتنا ثواب ہے استغفار کا۔ کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں آتا ہے توبہ کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ آ کر بیٹھنا اور استغفار کرنا خدا کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں ابھی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم آ کر بیٹھے، رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ توبہ، یہ استغفار تمہارے دلوں کو پاک کر دیا کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے۔ عجیب انداز میں اس استغفار کی تعلیم دی گئی ہے انسان کو۔ مولا کائنات کے پاس کئی سارے لوگ آتے ہیں، ایک آتا ہے کہتا ہے مولا اولاد نہیں ہو رہی، ایک آتا ہے کہتا ہے مولا بارش نہیں ہو رہی، ایک آتا ہے کہتا ہے مولا رزق کی پریشانی کے اندر مبتلا، ایک آتا ہے کہتا ہے مولا آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ناچاقیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ کئی سارے لوگ آئے، ہر کسی کو امام جواب دیتے ہیں جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار۔ قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا مولا سب کے پرابلمز الگ الگ تھے، سب کو استغفار کی تعلیم دے دی۔ امام فرماتے ہیں استغفار کے ذریعے سے سب کے مسائل حل ہو جائیں گے، سب کے مسائل۔ صرف مولا کائنات یہ پیغام نہیں دے رہے، رسول اکرم ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس استغفار کو انجام دے گا، جو شخص اس توبہ کو انجام دے گا، خدا تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دے دے گا۔ پروردگار عالم اسے ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات دے دے گا۔ جو شخص
اس استغفار کو انجام دے گا، پروردگار عالم اسے ہر خوف سے امن کے اندر لے کر آ جائے گا۔ خوف کے عالم میں ہو، خدا سے استغفار کرو، خدا و تعالیٰ تمہیں امان کے اندر لے کر آ جائے گا۔ کسی مشکل کے اندر پھنسے ہو، تنگ مقام کے اوپر ہو، استغفار کرو، پروردگار عالم تمہیں تنگ مقام سے کھلے مقام تک لے کر آ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ استغفار کرو کہ پروردگار عالم تمہیں ایسے مقام سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ واقعی انسان سوچے استغفار اور رزق کا کیا تعلق ہے؟ لوگ آ کر نسخے پوچھتے ہیں، مولانا رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی برکت کا سبب بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے۔ تو یہ لے لیجئے نسخہ مجھ سے، رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، مولا کائنات کی حدیث آپ کو سنا دی، جا کر کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح کرنا شروع کر دیں، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ کتنے گناہ انسان کے ایسے ہیں جو رزق کے نزول کے لیے رکاوٹ بن جایا کرتے ہیں، اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تم آ کر معافی مانگو، اس رکاوٹ کو ہٹا دو، نزول و برکات کا سلسلہ دوبارہ تم پر جاری ہو جائے گا۔ تو حضرات کرام، یہ پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں آئے، آ کر معافی مانگے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم نے انسان کو مہلت دی۔ کتنی مہلت دی؟ فرشتوں سے کہا اب اس کا نام گنہگاروں کی فہرست میں نہیں لکھنا، تم نیکی کرتے ہو فوراً لکھ دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ نیکی کر دی، لیکن جب تم برائی کرتے ہو تو فوراً نہیں لکھا جاتا، فوراً یہ خدا نہیں لکھتا کہ اس نے برائی کر دی، فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، معافی مانگ لے گا۔ روایتوں کے مضمون کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ آیت قرآنی کہتی ہے، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، پروردگار عالم توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خداوند عالم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کس انداز کی محبت ہے؟ روایت سنیے، دیکھیں میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ روایتیں اس ماہ مبارک رمضان کے اندر علمی انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں، نہ کوئی مقرر ہوں، بس جو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب کوئی توبہ کرنے والا آتا ہے، خدا کو بڑا پسند ہے توبہ کرنے والا، خدا کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگنے والا پروردگار عالم کو بڑا پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ معصوم رسول اللہ فرماتے، حدیث رسول خدا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی بانجھ عورت کو، دیکھیے مثالیں دیکھیے رسول اللہ کی، رسول اللہ فرما رہے اگر کسی بانجھ عورت کو خوشخبری ملے کہ اس کا بانجھ پن دور ہو گیا ہے اور اسے اولاد ہونے والی ہے، تو اس کے چہرے پر خوشی کے کیا آثار ہوں گے؟ اس کی خوشی ناقابل بیان ہوگی۔ فرماتے ہیں پروردگار عالم اسی انداز میں خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنے والا خدا کی بارگاہ میں آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوئی قیمتی چیز کھو جائے اور وہ نا امید ہو جائے، اچانک سے اگر وہ چیز اسے مل جائے کچھ عرصے کے بعد، تو کتنا خوش ہوگا، خوشی سے بھولا نہیں سمائے گا۔ تو اگر کسی کو ایک گمشدہ چیز ایک عرصے کے بعد مل جائے تو جو خوشی اس کے چہرے پر ہوگی، پروردگار عالم اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اگر کوئی توبہ کرنے والا خدا کی بارگاہ میں آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں رسول خدا کہ اگر کوئی شخص بیابان کے اندر سفر کر رہا ہو اور پیاسا ہو، پانی اسے نہ مل رہا ہو، بیابان کا سفر خطرناک قسم کا سفر ہوتا ہے، انسان کی کیفیت ایسی ہو جایا کرتی ہے، اگر پیاس کا غلبہ ہو، بیابان کا سفر ہو، دور دور تک کچھ نہ دکھ رہا ہو اور اچانک سے انسان کو پانی مل جائے تو کیا خوشی ہوگی؟ زندگی کے آثار انسان کو نظر آنے لگیں گے۔ خداوند عالم اس کی مانند خوش ہوتا ہے کہ جس پیاسے کو بیابان کے اندر پانی مل جائے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم ایک گنہگار انسان کو کہ جو خدا کی بارگاہ میں آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، پروردگار عالم اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ تم آؤ اور میری خوشی کا سبب بنو۔ انسان کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور جا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گنہگار شخص کی مثال ایسی ہے جو توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے
اپنی آنکھوں کے سامنے گناہوں کے درخت کو بویا ہے، اس کے بیج کو بویا ہے، اور جب بو دیا اب ندامت کے آنسو سے وہ اس گناہ کے درخت کو پروان چڑھا رہا ہے، اور یہ ندامت کے آنسو اسے سلامتی کا پھل دینے والے ہیں۔ دیکھیں کیا کمال کے جملے امام نے استعمال کیے کہ گناہوں کا درخت اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے بویا، غلطی کرتا رہا، اب یہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ غلط پھل دیتا، انسان ندامت کے آنسو سے اسے پانی دینے لگا، شرمندگی کے آنسو سے اسے پانی دینے لگا۔ اب جب شرمندگی کے آنسو سے وہ درخت پروان چڑھنے لگا تو اب جو یہ پھل دے گا یہ سلامتی کے پھل ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں یعنی تم خدا کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب تم یہ معافی مانگو گے تو اگرچہ کہ گناہوں کا درخت تم نے خود بویا تھا، لیکن چونکہ تم نے ندامت کے پانی سے اس کی سیرابی کی ہے، اب جو تمہیں پھل ملنے والا ہے وہ سلامتی کا پھل ملے گا۔ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی انداز میں جائے اور اسی سلامتی کے پھل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے بارے اللہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اس سلامتی کے پھل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ مبارک رمضان کے اس آخری عشرے کے اندر، خاص طور پر آج کی شب قدر کے اندر، اس بہترین کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ معافی دینے اور معافی لینے ان دونوں کاموں کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا